السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں اور علاج کروا کر تھک گئے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس میں بہترین میں نے حل بتایا ہے۔ آپ یہ نسخہ جات استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ شوگر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اعصاب کی شوگر ہوتی ہے، ایک عضلات کی شوگر ہوتی ہے، ایک غدد کی شوگر ہوتی ہے۔ آج ہم جس شوگر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے اعصاب کی شوگر۔ اس میں مریض کی جب آپ نبض دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ جو نبض ہے پہلی انگلی شہادت انگلی پہ ٹھوکر دے رہی ہوگی اور صرف ایک انگلی پہ اوپر ٹھوکر دے رہی ہوگی، یہ اعصاب کی شوگر ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بار بار اس کو پانی پینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی پانی پیتا ہے اس کے بعد پھر گلا خشک ہو جاتا ہے، بار بار پھر اس کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ جتنا پانی پیتا ہے اتنا ہی پانی پھر خارج ہو جاتا ہے پیشاب کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے ان کے گردے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کو بیٹھے بٹھائے بھی پسینہ آتا رہتا ہے، گرمی میں خاص طور پہ پنکھا چل رہتا ہے بھی ان کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے، بھوک ان کی ختم ہو رہی ہوتی ہے، بھوک ان کو نہیں لگتی۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو میٹھی چیزیں کھانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ وہ میٹھی چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جسم جو ہے عصر کی اذان سے لے کر یعنی عصر کے ٹائم سے لے کر عشاء تک یہ بالکل نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی جگہ پہ جا کے لیٹ جائیں، سو جائیں، پڑے رہیں، ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے۔ اور پھر جب رات آتی ہے تو رات کو جب یہ سونے لگتے ہیں تو ابھی یہ نیند کی آغوش میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب آ جاتا ہے، یہ واش روم کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بار بار ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ نیند ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے جس کی وجہ سے صبح پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا، اگر اٹھتے بھی ہیں تو ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے اور نمکیات کی بہت زیادہ ان کو کمی ہو جاتی ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے اور خاص طور پر جو مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارے بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے اور ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے، ٹائمنگ بھی زیرو ہو جاتی ہے، انتشار بھی ختم ہو جاتا ہے اور طبیعت بھی دن بدن کمزوری کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کریں تو کریں کیا۔ پھر یہ یوٹیوب چینل پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ سرچ کرتے ہیں شوگر کے بارے میں، وہاں انہوں نے آؤٹ پٹانگ نسخے دیے ہوتے ہیں اور یہ خود بنا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری شوگر ہے کون سی۔ اس لیے میں نے شوگر کی جو اعصابی شوگر ہیں اس کے تمام آپ کو سمپٹم بتا دیے ہیں۔ آپ اگر ان پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری شوگر کون سی ہے۔ تو جب یہ شوگر ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی غذا کو چینج کر لیں، میٹھی چیزیں ساری چھوڑ دیں، دودھ کی بنی ہوئی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور اعصابی تحریک پیدا کرنے والی جتنی بھی غذائیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چھوڑ دیں۔ خاص طور پر کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی، حلوہ، کھیر مکس، کسٹرڈ، سوئیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی۔ جیسے آپ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے جسم کی طاقت بھی بحال ہو رہی ہے اور جو ہمیں بار بار پیشاب تنگ کر رہا ہے وہ بھی نہیں تنگ کرے گا۔ اب یہ مریض کھائیں تو کھائیں کیا؟ تو ان کے لیے بہترین جو حل ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کریں کہ آپ دہی کی لسی کا استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، اس کے ساتھ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن کا سالن استعمال کریں اور اس کے ساتھ دال چنا استعمال کریں، چنے استعمال کریں شوربے والے، چاہے وہ کالے چنے ہوں چاہے وہ وائٹ سفید چنے ہوں، یہ استعمال کریں۔ تکے کباب آپ کھائیں، کٹے کا گوشت کھائیں، برائلر مرغی بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن برائلر مرغی سے پرہیز کریں تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب چلتے ہیں علاج کی طرف، کیونکہ ہم آپ کو مکمل علاج دیتے ہیں نہ کہ ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ ٹوٹکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ لمبے عرصے تک استعمال کرنا پڑتا ہے۔
جبکہ یہ جو نسخے جات ہیں یہ میرے مطلب کے چلتے ہوئے نسخہ جات ہیں، اور میں اپنا یوں سمجھو کہ اپنا دل نکال کے آپ کو دے رہا ہوں۔ کوئی بندہ بھی اپنے چلتے ہوئے نسخے نہیں بتاتا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چلتے ہوئے نسخے جو میرے مطلب پہ چلتے ہیں، جو میرے دواخانہ پہ چلتے ہیں، ڈائری کے نسخے ہیں، وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ آپ انہیں لکھ لیں، خود بنانا چاہیں تو خود بنا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نہیں بنا سکتے، نہیں آپ کے پاس اس کا حکمت کا نالج نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے، کیونکہ آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان بھی نہیں ہوگی، پھر آپ غلط چیزیں استعمال کر لیں گے جو بعض دفعہ فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ اس طرح کریں کہ یہ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، دونوں نمبر واٹس ایپ پہ کنورٹ ہیں، واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میڈیسن منگوا بھی سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو وعدے کے مطابق اپنی ڈائری کے یہ نسخہ دے رہا ہوں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ان نسخوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو کھوئی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کا جو جسم ٹوٹا ہوا ہے، جو نڈھال پن ہے، جو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے تمام مریضوں کو، تمام دوستوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں، دیسی جو ہے جب بھی استعمال کریں کم از کم 3 ماہ استعمال کریں، وہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور پھر زندگی میں دوبارہ انشاءاللہ واپس بھی نہیں لوٹے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو چلتے ہیں نسخہ نمبر 1 کی طرف۔ یہ آپ لکھ لیں، اس میں دار چینی ہے، کلونجی ہے، ابہل ہے، رائی سرخ ہے، خشک کریلا ہے، مر مکی ہے۔ یہ ہر ایک آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھریں، ایک ایک کیپسول کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، اور یہ صبح شام آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں نسخہ نمبر 2 کی طرف۔ اس میں جلوتری 20 گرام ہے، دار چینی 80 گرام ہے، اجوائن دیسی 80 گرام ہے، رائی سرخ 80 گرام ہے، تیز پات 160 گرام ہے۔ اب اس کا بھی آپ باریک پاؤڈر بنا لیں، 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دوپہر کو 12 بجے یا 1 بجے پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اب چلتے ہیں تیسرے نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ ہے جی، مغز کرنجوا 20 گرام، آملہ 20 گرام، پھٹکڑی بریاں 40 گرام، حلیلہ سیاہ 80 گرام، لونگ 30 گرام، دار چینی 90 گرام، جلوتری 40 گرام، رائی سرخ 60 گرام، ہنزل 60 گرام، گندک آملہ سار 60 گرام۔ اس کے بھی آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے، اور 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے رات سوتے وقت ہمراہ پانی استعمال کریں۔ جناب یہ نسخے جات ہیں جو میں اپنے مطلب پہ بھی چلاتا ہوں، لوگوں کو بھی جو آن لائن مجھ سے میڈیسن منگواتے ہیں یہی نسخہ جات میں ان کو بھی بھیجتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی شوگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوگر ان کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ کے بندو شوگر ختم ہو جائے تو پھر بندے کا زندہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ معتدل ہو جاتی ہے، اور اپنی جو ایک صحت مند بندے کی شوگر ہونی چاہیے وہی ہوتی ہے، اور یہ مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ جو میں نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، جن کی عمر 20 سے اوپر، 50 ہے، 60 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے وہ 1000 ملی گرام کا کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو وہ 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے وہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ استعمال کرنا آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں نے اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے رب سے قوی امید ہے کہ آپ میرے لیے دعا خیر ضرور کریں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو میرے بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر ویڈیو جو معلوماتی ویڈیو ہوتی ہے، بہترین نسخہ جات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور لوگوں تک شیئر کرتے رہیں تاکہ مخلوق خدا زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے، کل قیامت والے دن وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے۔
اب آخر پہ میں اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی زندگی عطا کرے، آمین۔